السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ میں ایک نئے نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ کے تمام بہترین اور بابرکت اسماء اور اسماء الحسنہ کی سیریز کا جو سلسلہ ہے، اس میں آج جس نام کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الحکیم۔ اردو زبان میں اس لفظ کی فیملی کے بہت سارے الفاظ دیگر ایسے ہیں جو مستعمل ہوتے ہیں اور جن کو ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں حکم، حکم دینا یا حکم ماننا۔ اسی طریقے سے حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، استحکام، کسی چیز میں معیشت میں استحکام آ گیا یا فلاں چیز کے استحکام کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے حکم، اور اس کو خاص طور پہ ہم جنگ صفین کے معاملے میں جب ہم پڑھتے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حکمین نے یہ فیصلہ کیا تھا اور حکم بٹھائے گئے تھے، یا جب پھر حضرت سعد ابن معاذ یا پھر یہودیوں کے ساتھ ایک فیصلے کی جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ حکم نے یہ فیصلہ کیا یا حکمین نے یہ فیصلہ کیا۔ اور ایک اور لفظ تو بہت ہی زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، حاکم، حاکم وقت کہتے ہیں، حاکم مدینہ کہتے ہیں، اور حاکم کوفہ کہتے ہیں، حاکم شام، اور حاکم کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کون شخص ہے جو حکومت کے لفظ سے آگاہ نہیں ہے؟ حکومت بھی اسی فیملی کا لفظ ہے، اور محکمہ ہوتا ہے نا، فلاں محکمے میں یہ ہوا، اور محکمہ سازی، اور محکوم کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ جو عموماً استعمال کرتے ہیں کہ فلاں محکوم ہے یا ہم محکوم ہیں یا کوئی بھی اس طریقے سے۔ اور محکم جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں محکمات کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، محکمات اور متشابہات جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ورڈ جو ہیں اس ایک ہی فیملی سے ہیں، اور اصل میں یہ جو ورڈ جس سے یہ سارے ڈیرائیو ہوئے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو ان کے روٹ لیٹرز ہیں اور حروف اصلی ہیں، وہ ہا، کاف اور میم ہے، یعنی حکم۔ حکم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو لگام دینا۔ اسی لیے جب ہم عربی زبان میں کہا جاتا ہوتا ہے کہ الحکمہ کہا جائے، یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حکم تو دابا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو یا حیوان کو لگام لگائی گئی ہے، جس کو ہم برائڈل کہتے ہیں انگلش میں، کہ اس کو لگام لگائی گئی ہے۔ اچھا، لگام یا برائڈل جب گھوڑے کو یا کسی بھی جانور کو جب لگائی جاتی ہے، اور موسٹلی گھوڑے کے ساتھ کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے، تو عمومی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ میں ایک حصہ جو اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے، اور پھر دونوں اطراف سے چمڑوں کے جو آپ کہہ لیجئے دو رسی کے سرے نکلتے ہیں، اور یوں پھر اس کو گھوڑے کے منہ میں لگام دے کر پھر دو رسیاں جو ہیں وہ گھوڑے کا جو رائڈر ہوتا ہے اور سوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، جس سے گھوڑے کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہو جاتی ہوتی ہے، اور ایک رائڈر کو اپنی سواری کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سواری اس کے قابو میں آ جاتی ہے، گھوڑا اس کے قابو میں آ جاتا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہوتا ہے کہ احکم الفرس یا حکم تو دابا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کو لگام دے دی گئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں نے گھوڑے کو روکا یا میں نے گھوڑے کو قابو کر لیا، کب اس کا معنی ہوتا ہے، چونکہ اس لگام کا کام یہی ہے نا کہ گھوڑے کو سرکش اور بے راہ رو ہونے سے روکتی ہے اور اس کو سرکش نہیں ہونے دیتی۔ جب آپ چاہیں، لگام لگانے کے بعد جب چاہیں گے آپ گھوڑا تبھی چلے گا، اور آپ جب چاہیں گے وہ گھوڑا رک جائے گا۔ تو اس گھوڑا آپ کے قابو میں آ گیا ہے۔ گھوڑے وہ عمومی طور پہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں کو لگام دی جائے، اور وہ لگام اسی سے ہے، یعنی اس کو قابو کیا جائے اور اس کو روکا جائے۔ تو لگام کا کام ہی روکنا ہوتا ہے، لگام کا کام ہی قابو کرنا ہوتا ہے، لگام کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو سرکش نہ ہونے دینا، باغی نہ ہونے دینا، بے راہ رو نہ ہونے دینا۔ لہٰذا اور یہ جو لگام کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ حکم ہی سے نکلا ہے، اور یہ ایک ہی فیملی جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ دیگر اسماء الحسنہ میں جب ہم حقیقی معنی تک پہنچنے کے لیے جو ڈکشنری میننگ ہے ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ہر دفعہ آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ اولین معنی ہیں جو آج جیسے ہم نے عرض کیا، یا کسی بھی ورڈ کا ایک اولین ابتدائی معنی ہوتا ہے، پھر وہ ابتدائی معنی سے دیگر معنی کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا مطلب اور معنی۔ البتہ وہ جو ابتدائی معنی ہوتا ہے وہ ہر معنی اور ہر مصداق کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ حکم کا جو ڈکشنری میننگ ہے یا جو ابتدائی معنی ہے، اور جو آپ کہہ لیجیے لغوی معنی ہے لغت میں، ڈکشنری میں، وہ تو ہوتا ہے گھوڑے کو لگام لگانا یا قابو کرنا۔ تو اب اس سے ہم دیکھیے گا جتنے تمام الفاظ دیگر، جیسے میں نے ابھی بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے اردو زبان کے بھی بتائے ہیں، جتنے الفاظ بھی ڈیرائیو ہوں گے اس کے اندر یہ معنی ضرور پایا جائے گا۔
البتہ اس معنی کے ساتھ کوئی اور پہلو شامل ہو جائے گا تو اس کا ایک نیا ورڈ بن جائے گا، ایک نئی ڈائریکشن بن جائے گی. لہٰذا یہ اولین معنی اور ابتدائی معنی، باقی جتنے معنی ہوں گے ان میں اس کی بنیاد بھی موجود ہوگی اور اس کا عکس بھی ان تمام کے اندر نظر آئے گا. ہم جب عربی زبان کو دیکھتے ہوتے ہیں تو اسی سے ڈیرائیو کرتے ہوئے ایک لفظ کہا جاتا ہوتا ہے احکمہ عن الامر. جب عربی زبان میں یہ لفظ کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے اس بات سے روک دیا ہے میں نے، یا میں نے اس کو فلاں کام کرنے سے روک دیا ہے. احکمہ عن الامر یعنی فلاں کام اور فلاں امر سے میں نے اس کو روک دیا، میں نے لگام لگا دی ہے. اچھا، کسی کو روکنے اور منع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی کو جب آپ روکتے ہیں اور اس کو ٹوک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو اس کی آخری حد بتا دی ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کی حدود معین کر دی ہیں اور اس حد کے اندر رہے گا. لہٰذا اب احکمہ عن الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کی اور واجبات کی حدیں معین کرنا اور کسی کو ان سے آگے نہ بڑھنے دینا. اور اسی چیز کو ہم پھر اپنی اصطلاح میں حکم کہتے ہوتے ہیں. جیسے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکم اسی سے ڈرائیو ہوا ہے، اسی فیملی کا ایک ورڈ ہے. تو حکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو حدود و قیود کی لگام ڈال دینا، کسی کو اس کی حدود کی اور اس کی کیپیسٹی کی لگام لگا دیتے ہیں جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری حد ہے، نہ میں اسے پیچھے روک سکتا ہوں نہ اسے آگے جا سکتا ہوں. تو اس جگہ کو کہتے ہوتے ہیں حکم. اور احکام جو ہوتے ہیں، احکام شریعت کے ہم کہتے ہیں نا، ہم احکام پڑھ رہے ہیں، احکام شریعت یہی چیز ہے، یعنی جو ہماری حدود و قیود بتاتے ہیں اور جو ہمیں وہ ٹریک بتاتے ہوتے ہیں، وہ ہمیں لگام ڈالتے ہیں کہ جس ٹریک پہ چلتے ہوئے ہمیں کامیابی کی طرف اور منزل کی طرف رہنمائی ملتی ہے، جس سے پہلے ہم رک نہیں سکتے اور جس سے آگے ہم جا نہیں سکتے والا جو فارمولہ ہے، اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوتے ہیں. لہٰذا حکم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا، کیونکہ حکم حقیقتاً ہوتا تو فیصلہ ہی ہے کسی کی شخص کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے چلنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے، یہ فیصلہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لہٰذا اسی بنیاد پر حکم کو حکم اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کسی بھی فرد کے بارے میں آخری فیصلہ ہے، اور اس طرح کا جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم حاکم کہتے ہوتے ہیں. حاکم مدینہ ہم مثال کے طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، یا جیسے مختلف حاکم، فلاں شخص مملکت کا حاکم اور فلاں کا حاکم. اور تو حاکم کا معنی کیا ہے؟ یعنی فیصلہ کرنے والا. کسی بھی ملک کا جو حاکم ہوتا ہے، جس کو آج کل تو ہم انگلش میں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہیں گے، یا اسے اس کے اپنے نام ہوں گے، مگر وہ حاکم ہوتا ہے. جو مرضی اس کو نام دے دے وہ ہوتا حاکم ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس ملک میں آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور ملک کو ڈائریکشن دینے والا ہے اور کسی بھی کنٹری کو لے چلنے والا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کس سے پیچھے رہنا ہے، کس سے آگے رہنا ہے، یہ سارے فیصلے اس کے ہاتھوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے، فیصلے کو ہم حکم کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا حاکم ہے، اور جو جیوری اس فیصلے کے لیے بیٹھتی ہے اس کو حکم کہا جاتا ہوتا ہے. یعنی حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا یا ثالث یا صاحب اختیار، یا وہ جو پنچایت بیٹھی ہے، یا اس کا بلکہ اصل میننگ جو اس کے ہوتے ہیں حکم کے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایسا فیصلہ کرنے والا کہ جسے موافقت میں یا مخالفت میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے. یعنی جس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا، جس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، وہ حکم ہوتا ہے. اس کو حکم کہتے ہیں، چاہے وہ ایک شخص ہو، وہ پورے ثالث بیٹھے ہوں، جیوری بیٹھی ہو، کوئی بھی لوگ بیٹھے ہوں. یعنی اس کا بہترین معنی جو حکم کا ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا. چاہے تو موافقت میں فیصلہ دے، یعنی کہ کسی کے حق میں دے، چاہے تو کسی کے خلاف فیصلہ دے دے، کوئی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. ایسے جو جیوری ہوگی، جو ایسا پلیٹ فارم ہوگا، اس کو حکم کہا جاتا ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا. ایک جگہ سورہ الانعام میں استعمال ہوا، وہ 114 یعنی 114 میں. افغیر اللہ ابغی حکما، کہو کیا میں خدا کے علاوہ اور منصف تلاش کروں، خدا کو چھوڑ کے کوئی اور حکم تلاش کروں جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہاں اگرچہ میں یہ چیز آخر میں بیان کرتا ہوں، لیکن خود اس آیا کے ساتھ ایک لفظ کا میں متوجہ کرتا جاؤں. ہر وہ شخص جو خدا کی ذات کو حکیم مانتا ہے، وہ یقینی طور پر یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ صرف اور صرف خدا کی ذات کرے گی. یہی آیا پھر پڑھتا ہوں، افغیر اللہ ابغی حکما، کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا.
سو مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، میرا ٹریک کیا ہے، ان ساری چیزوں کا فیصلہ آیا میں نے خود کرنا ہے یا میرے رب نے کرنا ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا میرے رب کا فیصلہ جو ہے وہ دین کہلاتا ہے، میرے رب کا فیصلہ شریعت کہلاتا ہے، میرے رب کا فیصلہ مذہب کہلاتا ہوتا ہے۔ کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جہاں ہم شریعت کو، دین کو، مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مذہب کا اور شریعت کا جو فیصلہ ہے نا، یعنی خدا کا فیصلہ الٹیمیٹلی، وہ میری سوچ سے تھوڑا پرانا ہے اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، یا اس فیصلہ کرنے والے کو جو اس فیصلے کے اندر وہ ساری جہات نہیں دیکھی گئی ہیں جو میرے لیے ضروری ہے اس موقع کے اوپر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم گویا کہ زبان سے تو نہیں، عملاً گویا جو شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں بہترین فیصلہ میں کر سکتا ہوں، میرا خدا نہیں کر سکتا۔ جو خدا کے فیصلے یعنی خدا کی دین اور شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کو تجاوز کر کے اپنی رائے کو زیادہ پریفرنس دے رہا ہوتا ہے۔ اور میں عمومی طور پر، خاص طور پہ جو مثال عرض کرتا ہوتا ہوں، چونکہ یہ بڑی یعنی ایک تو میری رائے ہے نا، میری سمجھ ہے، ایک اس کی رائے اور اس کی سمجھ اور اس کا فیصلہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ان کائنات کی ساری چیزوں کو میری خدمت میں لگایا ہے۔ اب میرے بارے میں کون بہتر ڈیسیژن لے سکتا ہے؟ آیا میں یا وہ جس نے مجھے مینوفیکچر کیا؟ یوں کہوں نا، چونکہ ہم عمومی طور پہ یہ دیکھتے ہیں چیزیں جہاں مینوفیکچر ہوتی ہیں وہ بہتر بتاتے ہیں کہ اس چیز کی کیا کیا فیچرز ہیں، کیا کرے گی، کیسے چلے گی، کیا احتیاط ہے، کہاں چلانا ہے، کہاں نہیں چلانا، کیسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آیا وہ بتائے گا یا میں بتاؤں گا؟ آف کورس جو میرا کریٹر ہے، جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے صلاحیت اور استعداد دی، وہ بتا سکتا ہے یہ صلاحیت کب تک اور کہاں تک اور کیسے اس کا بہترین استعمال ہے۔ جس نے پوری کائنات کو میرے لیے خلق کیا، وہ بہتر مجھے بتا سکتا ہے کہ کائنات کی کون سی چیز میرے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی اور کیسے نقصان دہ ہو جائے گی۔ مگر ہم عملاً اپنی رائے کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً شریعت نے کہا ہے بیٹیوں کی جلد شادی کر دی جائے، اولاد کی، اور خاص طور پر بیٹیوں کی جلد شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا آج کل کے دور میں کوئی فوری طور پہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے نہیں، ہم یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی جب جوان ہوئی ہے تو اس کے بعد تو بہت کچھ ابھی باقی ہے، شادی سے پہلے اس کی تعلیم ہے، نوکری ہے، کیریئر ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 ساری چیزیں ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ آپ کہہ لیجئے پردے کے پیچھے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، جو اس بیٹی کے لیے میں بہتر سوچ سکتا ہوں وہ شریعت کے اس حکم میں موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ حکیم جو تھا، وہ جو حاکم ہے، وہ جو حکم ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ افغیر اللہ ابغی حکمن، کیا خدا کے علاوہ کسی اور منصف کو تلاش کروں جس کے فیصلے کو اپنی زندگی پہ لاگو کروں؟ تو عمل کے میدان میں نے کسی اور کے فیصلے کو لاگو کیا ہوا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کی مانی ہوئی ہے۔ اینی ہاؤ، ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ایک اور یہی لفظ استعمال ہوا، سورہ النساء ورس نمبر 35 میں، جہاں عورت اور مرد میں ناچاکی کی صورت میں جو ہے وہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی ایک منصف مرد کے خاندان میں سے آ جائے، ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اور پھر ان کا صلح کرا دو اور ان کے معاملات کو وہاں پہ طے کروا دیجیے۔ اسی طریقے سے میدان صفین کے حکمین کا تو ہم نے سنا ہے، لیکن آپ خود دیکھیے اس ایک جملہ میں ضرور کہوں گا میدان صفین کے بارے میں، حکم وہ ہوتا ہے جو منصف ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہوتا ہے، جو انصاف کرتا ہوتا ہے۔ کیا ہی انصاف اور کیا ہی منصفی ہے جو مسلمانوں نے اور مسلمانوں کی تاریخ نے، اور جس کا تماشا جو ہے وہ جنگ صفین میں دیکھا گیا۔ اینی حکم سے پھر آپ ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیے گا کہ حکم تھا، حکم تھا اور حاکم تھا۔ جب ہم حکم کو ملاتے ہیں، حکم کو ملاتے ہیں اور حاکم کو ملاتے ہیں تو اس سے پھر حکومت ڈیرائیو ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکومت یعنی ایسا سسٹم جو لوگوں کے حدود و قیود کی رعایت کرتا ہے۔ پہلے تو وہ حدود و قیود کے فیصلے کرتا ہے کہ کیا ان کی حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کیا حقوق ہیں، ان کے فیصلے کرتا ہے، پھر ان کی رعایت کرتا ہے، اور ان کا نگہبان ہوتا ہے جو سسٹم، وہ حکومت کہلاتا ہوتا ہے۔ جو ہر ایک کے حقوق اور حدود کے حصول کو یقینی بناتا ہوتا ہے، اس کو آپ حکومت کہتے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کہتے ہوتے ہیں۔ اور اس فیصلے اور فیصلہ سازی بھی وہی ہوتی ہے، اور اس فیصلے کے ثمرات عوام تک یقینی طور پہ پہنچانے کے جو تمام قواعد ہوتے ہیں وہ بھی یہی لوگ بناتے ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم حکومت کہتے ہوتے ہیں۔ اچھا، حکومت، حاکم، حکم اور حکم سے ایک اوپر کا درجہ ہے جس کو حکمت کہتے ہوتے ہیں۔ حکمت یعنی کیا؟ حکمت یعنی فیصلہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا۔
اچھا، حکمت جو ہے وہ اس کا دوسرا معنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کے حقوق کی حدیں معین کرنا اور کسی کو ان سے تجاوز نہ کرنے دینا، یہ حکمت کہلاتا ہوتا ہے. جب آپ حکمت کو سمجھتے ہیں پھر حکیم سمجھ آتا ہوتا ہے کہ حکیم کون ہوتا ہے. اچھا، اب حکیم کیا ہے؟ حکیم یعنی وہ جو ہر چیز کو صحیح توازن اور اس کے صحیح تناسب کے ساتھ رکھے اور ان کے ہر تقاضے کو پورا کرے اور ہر چیز کے بارے میں حق بات اور اس کا حقیقی مقام دریافت کر لے، وہ حکیم ہوتا ہے. دیکھیے اب مانا نے کہاں سے ٹرانسفر کیا اور آتے آتے ہم حکیم تک پہنچے ہیں. حکیم کے بارے میں ہم نے یہ ابھی جانا کہ حکیم وہ ہے جو ہر چیز کے بارے میں حق بات جانتا ہو، ہر چیز کا حقیقی مقام جانتا ہو، پھر ہر چیز کے تقاضے پورا کر سکتا ہو اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر چیز کو صحیح توازن میں اور تناسب میں رکھ لے، وہ حکیم ہوتا ہے. وہ حکیم ہوتا ہے. قرآن مجید کو حکیم کہا گیا ہے. قرآن مجید کو حکیم کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ وہ ہر چیز کا صحیح مقام متعین کر کے کسی کو اس کی حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا اور تمام اختلافی امور میں بہترین اور صحیح فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کو حکیم کہا گیا ہے. حکمت بری چیزیں اس میں صحیح مقام متعین کیے گئے اور اس کے فیصلے بیان کیے گئے قرآن مجید کے اندر. اب ذرا اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی حکیم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات حکیم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ الحکیم ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ کائنات کو ٹھیک ٹھیک راستہ پر چلاتا ہوتا ہے، ہر شے کو صحیح اندازے اور تناسب سے پیدا کرتا ہوتا ہے اور اپنے قانون کی لگام سے ہر شے کے لیے پہلے تو اس نے صحیح حدود اور قیود وضع کی ہیں، واضح کی ہوئی ہیں، اور پھر ہر چیز ان حدود اور قیود کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس طرف گائیڈ بھی کرتا ہوتا ہے. اپنی تخلیق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اندر اپنی تخلیق میں اور اپنے حکم میں تمام چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور انہیں ان کا صحیح اور بہترین اور مناسب مقام دیتا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کو الحکیم کہتے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم اللہ کی ذات کو الحکیم کہتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اللہ کے تمام جو فیصلے ہیں اور اللہ کے جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. یاد رکھیے حکمت کی دو قسمیں بنتی ہیں. دیر آر ٹو کائنڈز آف حکمت کہہ لیجیے، یا دو حکمت کے گراؤنڈز ہیں جب اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. ایک تو یہ ہے تخلیق میں حکمت، چونکہ اللہ نے دو کام کیے ہیں، مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں حکم جو ہے وہ صادر فرمایا ہے. دونوں جگہ پہ ہمیں اللہ کی ذات کے حوالے سے حکمت نظر آتی ہے. کائنات کی تخلیق میں بھی حکمت ہے اور یہ اتنی بڑی حکمت، چونکہ میرا یہ موضوع بہت وسیع ہو جائے گا کہ اللہ نے کون کون سی مخلوقات پیدا کی، کیا کیا ہر مخلوق کا فائدہ تھا، کون کون سی نباتات پیدا کی اور کیا کیا فائدہ تھا، کون سی مخلوق کو کون سی چیز دی اور وہ کیوں کر دی، کون سی فصل اور کون سی نباتات کس موسم اور کس علاقے میں ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں، حیوانات، چرند پرند، ہوائیں، بادل، سمندر، دریا اور پانی اور خلا، فضا، کائنات، ستارے، سیارے، گلیکسیز. اب دیکھیے کس کس چیز کی حکمت کے بارے میں ہم بات کریں گے. یہ ساری مخلوقات ہیں نا، اللہ کی تخلیق ہے نا، اس کی خلق ہے نا، اس نے تخلیق کیا ہے ان کو. ہر ایک کی تخلیق میں حکمت ہے. مثلا ان میں سے ایک انٹائٹی انسان ہے تو انسان کی تخلیق میں حکمت ہے. تو کیا یہ ایک جملہ کہہ دینا دیٹس انف؟ انسان کے اندر کیا کچھ ہے اور پھر ہر ایک میں کیا حکمت ہے، اور پھر اس ایک چیز، مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے آنکھ دی جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اس میں کتنی حکمت کہ وہ اس کو دیکھنے والا بنایا. اچھا تو دیٹس اٹ. آنکھ کے بارے میں نہیں، آنکھ کے اندر کیا ہے، پھر آپ اندر چلے جائیں گے آنکھ میں، اس کی پھر آپ جو حصہ ملے گا اس کے بھی مزید حصے ہوں گے. ہر چیز کے اندر یعنی ذرے کے کروڑوں لاکھوں حصے کرنے کے بعد بھی اس کے اندر جو حصہ بچتا ہے اس کے اندر بھی حکمت، اور اس حکمت کو دیکھتے 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 آپ ایک وجود تک آتے ہیں اور وہ ایک وجود ایک کائنات کے اندر ہوتا ہے. تو اس کی جو کچھ مختصر جو وہ بنتا ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی تخلیق میں حکمت ہے. ایک جملہ البتہ ضرور کہوں گا، اتنی بڑی حکمت سے پیدا کیا اس نے تمام مخلوقات کو کہ پھر حکم خود دیا ہے سارے کے سارے مل جاؤ اور تمام کے تمام مل کر صرف ایک نقص ڈھونڈو میری کسی تخلیق کے اندر، کسی ایک تخلیق کے اندر جو ہے وہ تمام مخلوقات مل کر نقص نکال سکیں.
فرمایا تم سب مل کر بھی جب نقص ڈھونڈنے کے لیے تمہاری نگاہیں جب چیزوں پہ پڑیں گی تو سورہ الملک میں فرمایا کہ وہ خاص انواع و حسیر کے الفاظ کے ساتھ کہ تھکی ماندی اور مایوس واپس پلٹو گے، تمہیں ایک نقص نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ حکمت ڈھونڈنا مشکل کام ہے اور نقص ڈھونڈنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم سارے مل کر یہ چیزیں بنانا تو دور کی بات، ان کی مثل بھی نہیں بنا سکتے ہو، ان کا ایگزامپل، ان سے ملتا جلتا بھی کچھ نہیں خلق کر سکتے ہو، ممکن نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم خلق کر سکو۔ وہ کتنی بڑی حکیم ذات ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات یہاں ضمناً کرتا چلوں کہ انسان، یا چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ وہ ساری مخلوقات سے زیادہ بہتر حکمت کے فیصلے کر سکتا ہے، اور خدا کے بعد اگر کسی کو حکمت سوٹ کرتی ہے تو وہ انسان ہے، یا خدا کے بعد اگر کسی نے حکمت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی انسان ہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ ان کو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی مخلوقات کی تخلیق کے اندر جو پوشیدہ حکمت ہے، جب انسان کو اس چیز سے آگاہی ملتی ہے اور وہ کچھ معلوم کر لیتا ہے اور حکمت کا ذرا اس کو پتہ چلتا ہے تو ناز کرتا ہوتا ہے اور اپنے اس فعل کو ترقی کہتا ہے، اس فعل کو ترقی کرتا ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ کورونا چل رہا ہے، کورونا کے علاج میں مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو چیزیں مفید ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ لونگ ہے، جس کو سالن میں ذائقے کے طور پہ استعمال کرتے ہوتے ہیں، یا ان میں سے ایک چیز ایون لہسن بھی ہو سکتی ہے، اور جانے کیا کیا ہو سکتی ہے۔ جب وہ اس بات کو دریافت کرتا ہے نا کہ فلاں چیز کورونا کے علاج میں یا پریونشن میں استعمال ہو سکتی ہوتی ہے، تو نازاں ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں سائنٹسٹ نے یا فلاں بڑے حکیم انسان نے یہ نسخہ بھی دریافت کر لیا کہ فلاں چیز سے بھی کورونا کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے یا اس کا علاج کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ تو انسان کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کی تخلیق کے اندر جو لاکھوں کروڑوں حکمتیں تھیں، ان حکمتوں میں سے ایک کسی حکمت کا ایک قطرہ اور ایک ذرہ جب جان لیتا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ناز کرتا ہے اور اپنے اس ناز کو ترقی کا نام دیتا ہے کہ ہم ایک ترقی ہوئی ہے اور ایک نئی انوینشن ہوئی ہے اور ایک نئی چیز کا پتہ چل گیا ہوا ہے۔ البتہ ایک اور مثال بھی میں یہاں پہ اس چیز عرض کرتا چلوں، یہ نام ایسا ہے در حقیقت کہ جس پہ بہت تفصیلی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک ہوتا ہے حکمت۔ چونکہ اللہ کی ذات الحکیم ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہ بڑا حکیم ہوتا ہوگا، نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ انفارمیشن یا علم کبھی حکمت نہیں ہوتا، اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کیا مطلب؟ حکمت علم سے بڑھیا چیز ہے جو علم کے بعد آتی ہے، انفارمیشن کے بعد آتی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو جتنا بھی سسٹم ہے اور تعلیمی نظام چل رہا ہے، نصابی نظام چل رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں انفارمیشنز کا سیلاب ہے، علم کا سیلاب ہے۔ حکمت ایک بہت ہی دانا انسان کا قول ہے، اور بڑا برمحل مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات اس کو ایک من علم دیتی ہے تو وہ دعا کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کی ذات اس کو 9 من حکمت عطا کرے کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ حکمت یعنی ابھی آپ اندازہ کیجئے حکیم کون ہوتا ہے، حکمت کیا چیز ہوتی ہے۔ چونکہ علم تو ہم تو ایک من علم کو استعمال کرنے کے لیے ایک دانا کا قول بتا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر ایک من علم مل گیا مثال کے طور پہ، تو اس کو پھر استعمال تبھی وہ علم تبھی فائدہ مند ہوگا کہ اگر اس کے استعمال کے لیے 9 من حکمت اس کو درکار ہوگی، اور 9 من حکمت ملے گی تو وہ اس علم سے صحیح استفادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہوتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو عالم ہیں مگر آپ دیکھتے ہوتے ہیں ان کے علم سے استفادہ سے زیادہ وہ ان کا علم نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ ایون دینی امور میں کتنے ہی لوگ ہیں جو عالم کہلاتے ہیں یا دانشور کہلاتے ہیں یا سکولر کہلاتے ہوتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ان کا دینی علم بھی نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ علم ہے، انفارمیشن ہے، اس کے اندر حکمت معلوم نہیں ڈالی گئی ہے۔ وہ عالم ہے مگر حکیم نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم کون سی چیز کو کہاں کس انداز میں پریزنٹ کر کے کیا ریزلٹ لینا ہے ہمیں۔ تو اس لیے حکمت علم سے بڑھیا چیز ہے، اس کو علم کے ساتھ کبھی کنفیوز مت کیجیے۔ اچھا، آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات حکیم ہے دو چیزوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اس نے مخلوقات کی تخلیق کی، لہذا اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے، جیسے جیسے اس نے جو چیزیں تخلیق کی ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو ایک آئین دیا ہے، ان کو ایک دستور دیا ہے، ان کو ایک شریعت دی ہے، اور ان کو حکم صادر فرمایا ہے۔ تو اللہ کی ذات
نے جیسے مخلوقات کو بنانے میں اس قدر حکمتیں رکھی ہیں کہ جن کا احصاء اور جن کی شمارش ممکن نہیں ہے اور جن کو کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، ویسے ہی اللہ نے جو جو حکم صادر فرمایا، جو جو ڈائریکشن دیا ہے کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ شریعت کی صورت میں ہے، چاہے وہ قانون کی صورت میں ہے، چاہے وہ فطرت کی صورت میں ہے، ان ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ حکمت موجود ہے اور بھلائی کا جذبہ موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے شریعت اور دین میں اور حکم میں یا فطرت میں اللہ کی ذات نے دی اور اس کا پھر نقصان ہوتا ہے انسان کو، اگر اس دائرے کے اندر استعمال کی جائے جس کے لیے اللہ کی ذات نے، جس دائرے کے اندر اللہ کی ذات نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کی ذات کے لیے الحکیم کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو حکم صادر فرماتی ہے، حاکم بھی وہی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، انسان اپنے قدموں پہ مستحکم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس سے انسان لو لگا لے تو وہ جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے، اسی حکومت میں اور اسی حاکم کے حکم کے ساتھ لو لگاتے ہوئے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس تک پہنچنے اور جس کے اندر فنا ہونے سے انسان حکمت بھی حاصل کر لیتا ہے اور حکیم بھی بن جاتا ہوتا ہے۔ لہٰذا پریکٹیکلی اب جب کہ ہم اسماء الحسنہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ تخلق باخلاق اللہ، اس اسم سے ہم نے استفادہ کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، میں انشاءاللہ وظیفہ بھی ضرور بتاؤں گا اس کا، مگر وظیفے کے اثرات حاصل کرنے سے پہلے ایک ہوم ورک ہوتا ہے، وہ جب تک ہوم ورک وہ والا کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ وظیفہ پورے اثرات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہوم ورک یہ ہوتا ہے کہ مثلاً الحکیم ہی لفظ ہے تو الحکیم کے عکس کو، الحکیم کی صفت کو اپنے وجود میں رکھیے، اپنے وجود میں اندر، اپنے وجود کے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کے بعد اب جب وہ وظیفہ کریں گے، اب وہ جب ہم ورد کریں گے اس نام کا، تو وہ جتنے اثرات بتائے گئے ہیں روایات میں یا علماء نے یا عاملین نے جو بتائے ہیں وہ یقینی طور پر مترتب بھی ہوں گے۔ لہذا پہلا ہوم ورک تو یہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو الحکیم ذات سے متوسل ہوتے ہوئے اور متوسق ہوتے ہوئے علم و حکمت کا شیدہ ہونا ہے، ہمیں علم و حکمت کا پیاسا ہونا ہے، علم و حکمت کا شیدائی ہونا ہے، اور پھر اللہ کے جتنے حکم ہے اور اس کی حکومت ہے وہاں پہ ہمیں محکوم بن کے رہنا ہے اور ہر حکم کی جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور پیروی کرنی ہے۔ اور اللہ کی ذات بھی حکیم ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ہر کام میں حکمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ہمارا ہر قدم حکمت کے ساتھ اٹھے، ہمارا ہر جملہ، ہمارا ہر لفظ، ہماری ہر حرکت حکمت کے تابع ہونی چاہیے۔ اور اس ہوم ورک کو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے نام سے متوسل ہونے کے لیے بہت کثرت سے یا عزیز ہو یا حکیموں کا ورد کرتا ہے تو اس کے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہوتے ہیں۔ اس اسم کا انسانی زندگی پہ جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آپ ورد کی صورت میں کرنا چاہیں گے ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو وہ یہ ہے کہ علم و حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جن کو زندگی میں ایک پرابلم پیش آتا ہے کہ وہ بہت سارے کام شروع کرتے ہیں مگر مکمل نہیں کر پاتے، کسی بھی چیز کے لیے ان کو جذبہ آتا ہے یا ایک موقع ملتا ہے وہ شروع کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کا وہ جذبہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کام کی تکمیل کی اور کمپلیشن کی طرف نہیں جا پاتے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اس نام سے متمسک ہوئیے، الحکیم کے نام کے اندر جو حکمت کا جو موجود ہے عنصر، اس حکمت کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کے بعد یا عزیز و یا حکیموں کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور پابندی کے ساتھ ورد کریں۔ تو جو شخص بھی یا عزیز و یا حکیموں کا زیادہ سے زیادہ اور پابندی کے ساتھ ورد کرتا ہے اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کوئی کام مکمل نہیں کر پاتا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس نام کی صدقے میں اور اس نام کے اثرات کی صورت میں وہ اپنے تمام کاموں کو مکمل بھی کرے گا اور اس کے تمام کام تکمیل تک پہنچیں گے اور کمپلیشن ہوگی اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو دعا ہے اللہ کی ذات ہمیں اپنے اس اسم سے، اپنے تمام اسماء سے متوسل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حکیمانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بصیرت میں ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمارے عمل میں حکمت عطا فرمائے، ہماری سوچ میں حکمت عطا فرمائے، ہمارا ہر قدم حکمت سے بھرا ہوا ہو، ہمارا ہر جملہ حکمت سے اٹا ہوا ہو، ہماری ہر چیز، ہم ہر وہ چیز جو اس وجود کے اندر آ رہی ہو وہ حکمت والی ہو انشاءاللہ تعالی۔ سو دعائے خالق کائنات ہماری زندگی کو حکمتوں سے بھر دے اور الحکیم ذات ہمیں دنیا میں بھی سہارا و آسرا و رہنمائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔